میں تو برداشت کر لوں گا مگر آپ لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو عمران خان نے پاکستانی عوام کے لیے کہے تھے۔ آپ لوگوں کو خود ہی اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا، ورنہ یہ حکمران آپ کی زندگی کو نرک بنا دیں گے، آپ کا اس ملک میں جینا حرام کر دیں گے۔ مگر اس ٹائم لوگوں نے ان کی باتوں پہ زیادہ غور و فکر بھی نہ کیا۔ پھر کچھ ایسا ہی ہوا جو اب آپ حالات ان دنوں میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ عمران خان، جس نے اپنی آدھی زندگی غریبوں کے حق کے لیے لڑنے اور کرپٹ حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے میں گزار دی، انہوں نے نہ صرف اپنے دور میں پاکستان کی اکانومی اور اس کے نام کو بھی واپسی کھڑا کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر جا کے اسلامی فوبیا کے حق کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد انہوں نے جمائمہ سے شادی کی، جو کہ انگلینڈ کی ایک رائل فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو وہ اپنی پوری زندگی انگلینڈ میں پرسکون طریقے سے ان کے ساتھ گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے پاکستان کو چنا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنانا تھا اور پاکستان کو امریکہ کی ڈکٹیٹرشپ سے نکلوانا تھا۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے، کچھ لوگ عمران خان کو انقلابی طور پر جانتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو کرپٹ مانتے ہیں۔ اور ایسا کیا ہوا جو وہ اپنی پوری زندگی کرپشن کے خلاف لڑتے رہے اور اسی کرپشن کی وجہ سے اب وہ جیل میں قید ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کا کریکٹر پورا کالا یا سفید نہیں ہوتا، اس لیے اسے بغیر جانے جج کرنا بہت مشکل ہے۔ تو دوستو، آج ہم جانتے ہیں کہ آخر عمران خان کون تھے، یہ اچھے انسان تھے یا برے؟ عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم اچھے اداروں سے حاصل کی تھی۔ 1972 میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے پولیٹکس، فلسفی اینڈ اکانومی کی تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو بھی جوائن کر لیا تھا۔ انہوں نے پہلا اپنا انٹرنیشنل میچ 1974 میں کھیلا تھا، جو انگلینڈ کے خلاف کھیلا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں آج بھی عمران خان کو کرکٹر کے طور پر جانتے ہیں لوگ۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 1992 میں انہوں نے پاکستان کو اپنی کپتانی میں پہلا انٹرنیشنل ODI ورلڈ کپ جتوایا تھا، جو واحد ورلڈ کپ ہے جو آج تک پاکستانی ٹیم نے جیتا ہے۔ عمران خان نے 1990 میں $25 ملین ڈونیشن اکٹھی کی، جس کے بعد انہوں نے 1991 میں اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم ہسپتال بھی بنوایا، جو کہ واحد ہسپتال تھا کہ کینسر کا علاج کیا کرتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے 2008 میں میاں والی میں ایک کالج بھی بنوایا تھا، جو نمل کالج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کو شروع سے ہی ضرورت مند لوگوں اور غریبوں کی مدد کرنے کا شوق رہا ہے۔ عمران خان کو بہت سی پولیٹیکل پارٹی کی بھی آفر آئی جب وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، مگر انہوں نے کسی بھی پارٹی کو جوائن نہ کیا۔ اور 1996 میں انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اپنی ہی پارٹی بنائی، جس کو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور 1999 میں عمران خان پرویز مشرف کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اس ٹائم پرویز مشرف پاکستانی فوج کے جنرل ہوا کرتے تھے۔ اور 1999 میں نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے کافی بڑے لیول پر کرپشن کی تھی، جس کی وجہ سے پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ پلٹ کر پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اور پھر 2002 کے جنرل الیکشن میں عمران خان کو میاں والی میں سے بھی کافی ووٹ ملے، جس کی وجہ سے ان کو میاں والی سے سیٹ بھی ملی۔ انہوں نے 2007 میں نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے کے 85 اور ممبرز کے ساتھ مشرف کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دی تھی، کیوں نہ کہ اس وقت مشرف آرمی چیف کے ساتھ ملک کے پریزیڈنٹ بھی تھے، اس لیے یہ چیزیں ان کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ 2011 تک کافی لوگ عمران خان کو سپورٹ کرنے لگ گئے تھے اور وہ لوگوں میں مشہور بھی ہو رہے تھے، کیوں نہ کہ وہ کرپشن کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھایا کرتے تھے اور یہ چیز لوگوں کو ان کی پسند تھی۔ اب ان کی ریلیوں میں کافی زیادہ مقدار میں لوگ بھی نظر آنے لگے تھے۔ 2013 میں ہی انہوں نے نیا پاکستان ریزولوشن کا آغاز بھی کیا تھا۔ یہ ایک کمپین تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی حکومت میں ایک نیا پاکستان بنائیں گے، جس میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی اور ملک کی ترقی کے لیے کام کیے جائیں گے۔ یہ کمپین انہوں نے نون لیگ کے خلاف لڑائی تھی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے جو نون لیگ کے لیڈر نواز شریف 1999 میں
جیل میں ڈال کر ملک بدر کیے گئے تھے وہ واپسی آ گئے تھے اور انہوں نے نون لیگ کی پارٹی کو دوبارہ الیکشن کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کرپشن کرنے کے بعد بھی پاکستانی عوام ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی ڈکٹیٹرشپ سے بھی آزاد کروانا چاہتے ہیں، کیوں نہ کہ امریکہ کا پاکستانی حکومت میں ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ادارے IMF سے بھاری مقدار میں پاکستان نے فنڈ وصول کیے ہیں جو کہ لونز کے طور پر لیے تھے اور جو کبھی ان کو واپسی بھی نہیں کیے گئے۔ اور وہ لون واپسی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ لون لیے جاتے تھے وہ ان مقصد پہ استعمال نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ حکومت کے اپنے ہی بندے اپنے اثاثے بنانے اور فورن کنٹری میں اپنے لگژری اپارٹمنٹ بائی کرنے میں استعمال کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لونز کبھی واپسی نہیں ہوتے تھے اور ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ چیز عمران خان کو بہت زیادہ اندر ہی اندر سے تنگ کر رہی تھی، اور یہی چیزیں تھیں جس نے عمران خان کو ریلیاں نکالنے پر مجبور کر دیا تھا، اور عمران خان بہت بڑی مقدار میں ریلیاں نکال رہے تھے نواز شریف کے خلاف۔ پھر 11 مئی 2013 کو جنرل الیکشن ہوئے جس میں عمران خان کی پارٹی تیسری بڑی پارٹی بن گئی تھی، جس میں انہوں نے 35 سیٹیں بھی جیتی، اور اس وقت نواز شریف ہی پاکستان کے نئے پرائم منسٹر بنے تھے۔ انہوں نے 166 سیٹیں جیتی تھی اور دوسرے نمبر پر پیپل پارٹی تھی جس نے 42 سیٹیں جیتی تھیں۔ عمران خان نے اس کے بعد اپوزیشن پارٹی کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ نواز شریف کے خلاف تھے۔ اس کی مین وجہ ان کی کرپشن جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور ان کا ماننا تھا کہ 2013 کے جنرل الیکشن میں بھی کرپشن کی گئی ہے اور ان کو حکومت میں لایا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے سپیریئر جوڈیشری کے خلاف بھی ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز بھی کیا۔ عمران خان کی زیادہ تر سیٹیں KPK سے جیتی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی حکومت KPK میں آ گئی تھی، اور وہ اپنی حکومت میں طالبان کو کافی سپورٹ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز بھی کیا جاتا تھا۔ 2014 کے سالانہ الیکشن میں انہوں نے کافی زیادہ ریلیاں بھی نکالی نون لیگ کے خلاف۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کو حکومت میں لایا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے اور دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اس کے بعد عمران خان پر کافی زیادہ نون لیگ کی سپورٹر کی طرف سے اٹیک بھی کیے گئے۔ پھر عمران خان کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے نواز شریف کے خلاف کافی سارے کیسز درج کیے گئے جس میں ان کی سعودی عربیہ میں اسٹیل مل کی اونرشپ جو وہ ثابت نہیں کر پائے کہ وہ کہاں سے آئی، اور اس کے ساتھ ان کے کافی زیادہ لگژری اپارٹمنٹ لندن میں پائے گئے تھے جس کو بھی وہ پروف نہیں کر پائے کہ وہ کہاں سے آئے، اور اس کے علاوہ ان کا پاناما لیک کیس، ان سارے کیسز کی بدولت ان کو پرائم منسٹر کی کرسی سے ہٹا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور 2018 کے جنرل الیکشن میں زیادہ تر لوگ PTI کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی تھی کہ نون لیگ کرپشن کی وجہ سے بدنام ہو چکی تھی، اور دوسری بڑی پارٹی جو کہ پیپل پارٹی تھی وہ نیپوٹزم کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام تھی، اس لیے عمران خان کی ہی وہ واحد پارٹی بچی تھی جو کہ اس ٹائم بہت زیادہ پاپولر تھی۔ اور 2018 کے جنرل الیکشن میں ہی عمران خان ہی پاکستان کے نئے پرائم منسٹر بنے۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب عمران خان کا دور آیا تو پاکستان کی اکانومی کو پہلے سے ہی ڈبایا گیا تھا اور پاکستان کے خزانے بھی بالکل ہی خالی تھے، اور IMF سے کافی زیادہ مقدار میں لون لیے گئے تھے جو کہ $24 بلین تھے جو کہ واپسی بھی نہیں کیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے IMF نے اب شرائط بھی رکھنا شروع کر دی تھی، جیسے کہ ملک بھر میں ٹیکس کو بڑھانا، ہر چیز پہ ٹیکس لگانا، امپورٹ چیزوں پہ ہیوی ڈیوٹی ٹیکس لگانا، اور بھی بہت سارے ٹیکس انہوں نے لگوائے تھے جس کی وجہ سے عمران خان کو ملک بھر میں مہنگائی بھی کرنی پڑی۔ عمران بھرپور کوششیں کر رہے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کا قرضہ اتار سکیں، مگر پاکستان کی حالت اس ٹائم بہت زیادہ خراب تھی۔ پھر بھی عمران خان نے ہار نہ مانی اور انہوں نے ینگ جنریشن اور بزنس مین کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ باہر سے لا سکیں اور زیادہ سے زیادہ گروتھ ریٹ پاکستان کا بڑھے۔ اس کا نتیجہ بھی نکلا، پاکستان کا گروتھ ریٹ 2018 میں بڑھنے لگا جو کہ پچھلے 5 سالوں میں بالکل نہیں بڑھا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلی حکومت کی انٹرنیشنل لیول پر کارکردگی کی وجہ سے FATF جو کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا، جس سے پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔
اور اس مسئلے کو بھی عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے سنبھال کر پاکستان کو اس لسٹ سے نکلوایا۔ اس کے ساتھ انہوں نے سارے سوشل پلیٹ فارم کے خلاف بھی آواز اٹھائی جو کہ اسلامی فوبیا کے خلاف موویز یا فلمیں بنا رہے تھے، جس کے بعد یہ موویز بننا بند بھی ہو گئی تھی۔ عمران خان اپنے دور میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پر کافی زیادہ غور کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ عمران خان نے 2019 میں ایک اینٹی کرپشن کمپین بھی چلائی جو کہ پولیٹیشین کے خلاف چلائی گئی تھی، اور اس میں سارے کرپٹ پولیٹیشین سے وہ پیسہ واپسی لینا تھا جو انہوں نے اپنی حکومت میں چرایا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ پیسہ ان کے ملک کا ہے نہ کہ ان کا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر بے ایمان کرپٹ پولیٹیشین سے پیسہ واپسی لینا شروع کر دیا، جس کے نتائج اچھے بھی نکلے اور 3 سال میں 487 بلین روپیز ریکور کیے گئے۔ یہ اتنے پیسے تھے جو کہ پچھلی گورنمنٹ کے 10 سال کی ریکوری سے بھی ڈبل تھے۔ اور 2019 میں کووڈ-19 آ جاتا ہے جو کہ عمران خان کے دور میں ہی آیا تھا، اور کووڈ-19 نے تو بڑے بڑے ملکوں کی اکانومی کو تباہ کر رکھ دیا تھا، تو پاکستان بھی اس سے گزر رہا تھا۔ کووڈ-19 کے دوران عمران خان نے غریبوں کے لیے کافی زیادہ پروگرام بھی کھولے تاکہ کووڈ-19 سے متاثر لوگ بھوک سے تنگ نہ ہوں، اور اس کے ساتھ انہوں نے بڑھتے ہوئے امراض کی وجہ سے لوگوں کے لیے ہسپتال بھی تیار کروائے تاکہ ان کے اچھے سے علاج ہو سکے، اور اس کے نتائج بھی اچھے نکلے۔ کافی زیادہ ریکوریاں دیکھنے کو ملی اور پاکستان نے کووڈ-19 کے اوپر کافی زیادہ قابو پا لیا تھا۔ عمران خان نے شروع سے ہی دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا شروع کر لیے تھے، اور عمران خان نے ترکی کی بھی اس ٹائم بھرپور سپورٹ کی جب وہ سیریا ڈیموکریٹک فورس کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنے بارڈر افغانستان کے لیے کھول دیے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ملک میں ٹریول اور ٹریڈ کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ عمران خان نے اسرائیل کے خلاف بھی آواز اٹھائی جو کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اور برٹش نیوز پیپر کے ریکارڈنگ عمران خان نے پاکستان کی عزت کو واپسی بحال کیا تھا جو کہ بالکل ہی تباہ ہو چکی تھی۔ اب کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے عمران خان کو کچھ قرضے بھی لینے پڑے جو انہوں نے سعودیہ اور قطر جیسے ملکوں سے لیے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں قرضے نہیں لوں گا اپنی حکومت میں، مگر ان کے اوپر ایسی سچویشن بن گئی کہ ان کو قرضے لینے پڑے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بنانا شروع کر دیے، کیوں نہ کہ امریکہ اب خام تیل کی قیمت پاکستان کے لیے بڑھا رہا تھا اور پاکستان کے روپیے کی قیمت بھی ڈاؤن ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے پوٹن سے ملاقات کی جس میں انہوں نے رشیا سے ٹریڈ کرنے پر بات کی، اور اس پر دونوں ملک راضی بھی ہو گئے۔ ان معاہدوں سے امریکہ بالکل بھی خوش نہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ شرائط رکھی پاکستان کے اوپر کہ تم معاہدے وغیرہ نہیں کر سکتے رشیا کے ساتھ، جس پر عمران خان نے ان کو جواب دیا کہ ہم کوئی غلام قوم نہیں ہیں، اور اس کو ماننے سے بالکل ہی انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد رشیا اور یوکرائن کی جنگ شروع ہونے لگی اور امریکہ یوکرائن کو سپورٹ کر رہا تھا۔ جب عمران خان رشیا کے دورے پر تھے تو یہ جنگ شروع ہو گئی اور ایک دوسروں کے ملکوں پہ میزائل بھی داغے گئے، اور کیوں نہ کہ عمران خان اس ٹائم رشیا کے دورے پر تھے تو ان کی سپورٹ رشیا کے ساتھ دکھائی دینے لگی، اور امریکہ اس سے بالکل بھی خوش نہ تھا۔ اور اسی کے بعد سے امریکہ نے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈے بنانا شروع کر دیے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کسی طرح پرائم منسٹر کی کرسی سے اتر جائیں۔ امریکہ کے شروع سے ہی اور حکومتوں کے اچھے تعلقات رہے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ امریکہ کی ہر بات کو مان لیتے تھے، مگر عمران خان نے ان کو کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہمارا جو دل کرے گا جس سے کرے گا ہم اس سے معاہدے کریں گے۔ امریکہ نے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈے بنانا بھی شروع کر دیے تھے، جو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے کیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عمران خان کی اپوزیشن کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اس ٹائم نون لیگ کو نواز شریف کا بھائی شہباز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز سنبھال رہی تھی، اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو کہ آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو سنبھال رہے تھے، یہ بھی عمران خان کو کسی طرح گرانا چاہتے تھے اور ان کی حکومت کو پاکستان سے ختم کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ساری پارٹیاں علیحدہ ہو کر بھی عمران خان کو نہ گرا پائی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نئی پارٹی بنانے کا منصوبہ بنایا اور ایک نئی پارٹی بنائی جو پی ڈی ایم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس پارٹی میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور بھی یہ چھوٹی پارٹیاں آپس میں مل گئی، جس کے بعد انہوں نے عمران خان کی پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی او کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔
اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان کی پارٹی کے کافی زیادہ ممبر وہی لوگ تھے جو کہ اقتدار میں آنے کے لیے پارٹی کو تبدیل کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان کی پارٹی کے 35 ممبر ان سے بغاوت کر گئے تھے اور پی ڈی ایم کو جوائن کر لیا تھا، اور اس سے پی ڈی ایم کی طاقت بڑھ گئی تھی، اور عمران خان نے ان ممبرز کو واپسی لانے کی بھی بھرپور کوشش کی، مگر وہ راضی نہ ہوئے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم نے نیشنل اسمبلی میں ووٹ فار نو کانفیڈنس کا درخواست دے دی۔ یہ ووٹ فار نو کانفیڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ری چیک کرتے ہو کہ جو آپ کے ممبرز ہیں، جو آپ کی پارٹی کے ممبرز ہیں، وہ ابھی بھی آپ کی پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں یا وہ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی کو۔ اور ایک کراس مارک ہوتا ہے 170 ووٹس کا، وہ اس پارٹی کو کراس کرنا ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے، اور عمران خان جب اقتدار میں آئے تھے ان کو 176 ووٹ ملے تھے، جو صرف 6 ہی ووٹ زیادہ تھے، اور اس ٹائم عمران خان کے 35 ممبر بغاوت کر گئے تھے۔ اگر عمران خان ان کو ڈسکوالیفائی بھی کرتے تو وہ کراس مارک کو کراس نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ عارف علوی کو کہہ کر اپنی پارٹی کو توڑنا چاہا، اور ووٹ فار نو کانفیڈنس کو جھٹلانے کی بھی بھرپور کوششیں کی۔ ان کی پارٹی ٹوٹنے سے پہلے ہی پی ڈی ایم نے درخواست سپریم کورٹ میں ڈال دی، جس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ عمران خان کے خلاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ فار نو کانفیڈنس کروائے جائیں، اور عمران خان نے جو ووٹ فار نو کانفیڈنس جھٹلانے کی کوشش کی ہے وہ غلط ہے، جس کے بعد 11 اپریل 2022 کو ووٹ فار نو کانفیڈنس کروائے گئے، جس میں عمران خان کو کم ووٹ ملے اور پی ڈی ایم کو 174 ووٹ ملے۔ اب پی ڈی ایم کی پارٹی جیت گئی تھی، اور اس کے بعد عمران خان کو پرائم منسٹر کی کرسی سے اتارا گیا۔ اب کیوں نہ کہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تھی اور انہوں نے اپنا ہی پرائم منسٹر گھوشت کر لیا۔ اس کے بعد عمران خان نے ان کے خلاف ریلیاں نکالنا شروع کر دی، اور ان ریلیوں میں کافی زیادہ مقدار میں لوگ بھی نظر آنے لگے، اور اگست 2022 میں پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس شروع کر دیا تھا، جس میں عمران خان کو کچھ ایکسپینسو گفٹ ملے تھے جو انہوں نے سیل کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پھنسایا گیا، اور ان کو بے ایمان کھڑا کر کے ان کو ہر عہدے سے نکال دیا گیا۔ پھر بھی عمران خان نے ہار نہ مانی، اور 3 نومبر 2022 کو جب عمران خان پی ڈی ایم کے خلاف ریلیاں نکال رہے تھے، ان پر جان لیوا حملہ بھی کروایا گیا۔ اس حملے میں عمران خان کی جان تو بچ گئی، مگر ان کی ٹانگوں پر گولیاں لگی، سپورٹر کی جان بھی گئی، اور اس کے بعد عمران خان نے سیدھی انگلی پی ڈی ایم پر اٹھائی، کیوں نہ کہ اس ٹائم پی ڈی ایم حکومت میں تھی اور پاک فوج بھی اب پی ڈی ایم کی سپورٹ میں کھڑی تھی، اس وجہ سے اب پی ڈی ایم کو کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر 11 مارچ 2023 کو عمران خان کے خلاف اریسٹ وارنٹ نکالے گئے، ان کو کرپٹ کہہ کر پکڑوانے کا حکم دیا گیا، اور 9 مئی کو جب عمران خان ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر نکلے تو ان کو کافی زیادہ پولیس والوں نے گھیر لیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان کے سپورٹروں نے کافی زیادہ پروٹیسٹ کی اور کافی زیادہ دنگے فساد بھی ہوئے، اور پھر 12 مئی کو ان کو بیل بھی ملی، مگر بیل ملنے کے بعد 5 اگست 2023 کو عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور 29 اگست کو عمران خان کو گلٹی قرار کھڑا کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کو 5 سال کے لیے الیکشن سے نااہل بھی کر دیا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے پھنسانے میں پی ڈی ایم اور پاک فوج کا ہاتھ ہے۔ تو دوستو، یہ وہ ساری حقیقت تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے وہ اچھے تھے یا برے، وہ کرپٹ ہیں یا سچے، ان کو پھنسایا گیا ہے یا وہ اس کے حقدار تھے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔